بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس کلاس کا پہلا سیشن ہے اور کنٹینٹ رائٹنگ کے اوپر ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم آج اس سیشن کے اندر کور کر سکیں۔ کنٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہے جو کچھ دن پہلے تک شاید یہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ جیسے جیسے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے دنیا اور ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے وقت ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے ویسے ویسے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ میگزین لکھا کرتے تھے، 3 مہینے 6 مہینے کے میگزین ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ویکلی میگزین آنا شروع ہوا، پھر ویکلی میگزین کے ساتھ ڈیلی کا اخبار آنا شروع ہوا، پھر اخبار کے ساتھ ایک دن کے اندر 2 اخبار آنا شروع ہو گئے، یعنی مارننگ اور ایوننگ۔ پھر تھوڑا سا وقت اور فاسٹ ہوا تو ٹی وی چینل آ گئے۔ ٹی وی چینل نے کیا کیا کہ 9 بجے کا بلیٹن دیتے تھے، یعنی اگر آپ کی آج کی خبریں آپ کو آج رات بجے مل جائیں گی، اگلے دن کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر وقت اور رفتار پکڑی وقت نے، تو وہی چینلز آپ کو 3 گھنٹے کے بلیٹن دینے لگے، 9 بجے، 12 بجے، پھر 3 بجے، پھر 6 بجے، پھر 9 بجے۔ پھر وقت نے رفتار پکڑی، وہی چینلز آپ کو گھنٹے گھنٹے کے اندر اپڈیٹ کرنے لگے۔ سوشل میڈیا نے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر سوشل میڈیا کو لگا کہ شارٹ ہمیں کر کے لوگوں کا وقت بچاتے ہوئے کچھ ایپس اور کچھ ایسی چیزیں لانی چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے جو ایپس آئیں اس نے جو لانگ ویڈیوز تھی ان کو شارٹ کر دیا، اور شارٹ کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو اپنی بات ویڈیو کی صورت میں مکمل کرنی ہوتی ہے، 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اتنا فاسٹ ڈیجیٹل میڈیا ہو چکا ہے۔ اب اسی ڈیجیٹل دور کے اندر اب ہر چیز اپڈیٹ ہوئی ہے، وہیں پر مارکیٹنگ کے شعبے نے بھی جدت اختیار کی۔ اب آپ کو بھی تھوڑا سا شارٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ابھی آپ کے سامنے اگر ایک کریٹو رائٹر کو بٹھا دیا جائے، ہمارے اس گروپ کے اندر بہت سارے ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے ناول لکھے ہیں، بہت اچھی اچھی سٹوریز لکھی ہیں۔ جو ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا رائٹرز کلب پاکستان، اس کے اندر بہت سارے ہمارے اس گروپ کے اندر بھی ممبران موجود ہیں، تو وہ لوگ بہت اچھی سٹوریز لکھتے تھے، بہت اچھے کریٹو رائٹر تھے، مگر اب ان کے لیے ایک فل سٹاپ آ گیا کہ سوری، اب بس آپ جو ہے وہ لانگ سٹوریز نہیں لکھیں گے، اب وہ لکھیں گے جو آپ کے سامنے بیٹھا شخص آپ سے مطالبہ کرے گا، اور اب آپ وہ لکھیں گے جو آڈینس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں لکھیں گے۔ جیسے جیسے وقت نے انگڑائی لی ہے، ہر چیز بدلتی چلی گئی ہے، مارکیٹنگ کے انداز بھی بدلے ہیں اور میڈیا کے انداز بھی بدلے ہیں، تو آپ اس وقت جو رائٹرز ہیں ان 2 چیزوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ کے پاس مارکیٹنگ ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا آپ کے پاس موجود ہے۔ ملٹی میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو مارکیٹنگ کے ساتھ چلنا ہے، جبھی آپ اپنے قلم کو بیچ سکتے ہیں اچھے پیسوں کے ساتھ، اور آپ اپنے قلم کی لکھی تحریروں کو بیچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے عوض آپ کچھ خرید سکتے ہیں۔ کنٹینٹ رائٹنگ کی مجھے کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں اس کے اوپر کوئی کورس کرواؤں، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو میں نے وہاں پر 2 چیزیں بتائی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس میں کلاس کے اندر 6 افراد سے زیادہ نہیں تھے، تو میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ میں نے کچھ پریکٹیکل چیزیں تھی وہ کر رہا تھا، اس دوران مجھے ضرورت پڑی کہ میں کسی سے کمرشل ایڈ لکھواؤں، تو میں نے اپنی اس گروپ کے اندر 200 سے 250 کے قریب رائٹرز ہیں، فیمیل میل، سب سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب میں نے سوچا کہ ان میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس سے میں بات کروں اور مجھے کمرشل لکھ کے دے دے۔ 4-5 میرے ذہن میں تھے کہ جو میرے اچھے اسٹوڈنٹس میں رہے تھے، جو میرے اچھے گڈ بک میں تھے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ اس ٹائپ کا کمرشل ہے۔ میں نے ان کو ایک وائس اوور بھیجا، میں نے کہا اس کے اوپر ہمیں کچھ لکھنا ہے جس کی ہم بعد میں وائس اوور کر کے اس کا ہم ایڈ بنائیں گے، تو کیا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل لکھ سکتے ہیں، یہ تو آسان ہے۔ میں خوش ہو گیا، اور 24 گھنٹے گزرے، میں نے کہا جی کچھ لکھا ہونا، بالکل لکھ لیا انہوں نے، لکھ کے دیا، پورا پیج لکھ کے دے دیا۔ وہ لائنیں تھی صرف 4 سے 5۔ میں نے کہا یہ کریٹو رائٹنگ نہیں، مطلب اس کے اندر لفاظی نہیں کرنی، اس کے اندر ہمیں جو ہے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ کمرشل تھا کہ ایک کراچی کے اندر ایک اسکیم ہے، یعنی ایک پراپرٹی کی اسکیم لانچ ہوئی ہے، تو مجھے اس کے لیے لکھوانا تھا ایک ایڈ 1 منٹ کا یا 1 منٹ سے بھی کم، یعنی کچھ سیکنڈز کا چاہیے تھا، وائس اوور کروانا تھا اور بعد میں اس کے پیچھے
تصاویر اور ویڈیوز گھما کے اس کو بنانا تھا، تو وہ نہیں ہو پایا۔ اچھا ہو بھی جاتا تو ایک سادہ سمپل سی تحریر ہوتی، مطلب جو بات تھی وہ نہیں تھی، جو رائٹرس کے اندر ایک بات ہوتی ہے وہ نہیں مل پائی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز مجھے بڑی محسوس ہوئی کہ یار مطلب لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں اندازہ کہ کانٹینٹ رائٹنگ اور کریٹو رائٹنگ کے اندر فرق ہوتا ہے، اور آپ کو تحریر نہیں لکھوا رہے بلکہ آپ سے کمرشل لکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ تھی، پھر دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی، ہماری جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر کچھ کنٹینٹ چاہیے تو میں نے میسج لکھا اور میں نے چھوٹا سا میسج بنا کے آپ سب کو بھیجا، جتنے بھی ہمارے ممبران سابقہ یا موجودہ ہیں سب کو میں نے وہ میسج بھیجا، ان کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کریں اور اس کے اوپر جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ لکھیں۔ مجھے بہت سارے میسج ملے، میں شاید تعداد نہ بتا پاؤں، کہ لوگوں نے کہا جی کیا یہ پیڈ ورک ہے؟ ٹھیک ہے، ورک کے طور پہ تو یہ پیڈ ہو بھی سکتا ہے کہ میں ان کو پیسے دوں اور بولوں جو لکھنا ہے لکھو اور ہمیں دیتے جو ہم یہاں لگاتے جائیں، تو یہ پیڈ ورک ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے ایک سوال پوچھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو خریدا جائے؟ تو اس سوال کے اوپر کچھ لوگ ناراض ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا اور کچھ نے پوچھا بھی کہ سر یہ واقعی ہم نے نہیں سوچا آج تک کہ کیا یہ ایسا ہی ہے۔ تو بات یہی ہے، آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو رائٹرز ہیں یا نہیں ہیں وہ سوچیں، وہ جو لکھ رہے ہیں وہ جو بول رہے ہیں کیا وہ واقعی ہی ایسا ہے کہ اس کو خریدا جائے؟ کیا وہ واقعی ہی ایسا ہے کہ کیا اس کے پیمنٹ کی جائے، اس کو پیسے دیے جائیں؟ اگر ہے تو آپ کی قیمت بالکل آپ کو ملے گی، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی تھی کہ آپ جو لکھ رہے ہیں کیا وہ ویسا ہے جیسا مارکیٹ کے اندر لوگوں کو ضرورت ہے۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے، اخبار کی مجبوری ہوتی ہے پیٹ بھرنا، وہ بھر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کی تحریر اچھی جگہ چھپ رہی ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ تحریر اتنی کامیاب ہے کیا وہ پیسے بھی آپ کو دے سکے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر پیمنٹ کی جائے؟ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ، کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ ہم اپنی پوری کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، میں نے چیتا آپ کو ہلکا سا بتا دوں ابتدا میں کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، کس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اور کسی کو ہم بس ہلکا سا ٹچ دیں گے کیونکہ وہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، آپ چاہیں تو ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کنٹینٹ رائٹنگ اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن بس وہ نا کہ ہم جمع نہیں کر پاتے تو اندازہ نہیں ہو پاتا، یا ایک جگہ دیکھتے نہیں ہے تو اس وقت ہمیں علم نہیں ہوتا۔ واٹ از دا کنٹینٹ رائٹنگ، مطلب کنٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہے، یہ ہمارا اس ٹاپک اس سبق کے اندر یہ ایک موضوع ہوگا۔ فنڈامنٹلس، فیلڈس اینڈ ٹائپس، وہ بھی ہم اس کے اندر بتائیں گے کہ کنٹینٹ رائٹنگ کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، اس کی فیلڈس کون کون سی ہیں، اور پھر اس کی ٹائپس اقسام کتنی ہیں۔ اچھا جی، کنٹینٹ رائٹنگ ورسز کریٹو رائٹنگ، ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کنٹینٹ رائٹنگ اور کریٹو رائٹنگ کے اندر کیا فرق ہے؟ بلاگ پوسٹ ٹائپس، ہاؤ ٹو رائٹ، یعنی بلاگ کے اوپر جو پوسٹیں ڈلتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ آیا کنٹینٹ رائٹنگ میں کیسے آتی ہیں۔ بلاگ پوسٹ کی جو اقسام ہیں، کس ٹائپ کے بلاگ جو ہیں وہ ڈلتے ہیں جن کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ اس میں ہوں گی، اور کیسے وہ لکھا جاتا ہے۔ ویب کنٹینٹ رائٹنگ، ویب سائٹ کے اوپر ایک تو ہوتا ہے بلاگ جو لکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے ویب سائٹ، اس کا جو کنٹینٹ تیار ہوتا ہے وہ بلاگ سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، پورا کا پورا ویب سائٹ کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی بلاگز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کنٹینٹ ہوتا ہے۔ ایس ای او کنٹینٹ رائٹنگ، اس سبق کے اندر ہم ایک چیز یہ بھی پڑھیں گے کہ کنٹینٹ رائٹنگ کی ایس ای او کیا ہیں۔ ایس ای او کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو پراپر کیسے لکھنا ہے۔ ایس ای او بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں اور اس تحریر کے اندر آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کی سرچنگ کیسی ہوگی اور کیسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے ایک تحریر لکھی اور آپ نے بس وہ ڈال دی، لیکن جب میں کچھ پوسٹ ڈالوں گا تو میں اس چیز کو مد نظر رکھوں گا کہ میری اس پوسٹ کے کو گوگل کس طریقے سے سرچ کر کے دے گا، یا فیس بک پہ میں نے پوسٹ ڈالی تو وہ اس کو کس طریقے سے سرچ کر کے دے گا، وہ کیسے ورڈز جو ہیں وہ مجھے استعمال کرنے اس کے اندر جس کے اندر سرچنگ آتی ہے، جسے ہم عموماً دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں ہاؤ ٹو ارن منی، آپ ذرا یہ سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹاپ کے اوپر کچھ آئیکن نظر آئیں گے، کچھ تحریریں نظر آئیں گی، کچھ لنکس نظر آئیں گے۔ وہ لنکس بیسیکلی
SEM کہلاتے ہیں, یعنی سرچ انجن آپٹومائزیشن. یہ ہے SEO کا جو مخفف ہے, سرچ انجن آپٹومائزیشن. اور SEM ہوتا ہے سرچ انجن مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کے ذریعے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو سرچ انجن لگاتے ہیں. تو کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر سرچ انجن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اس پہ بھی فوکس کرتی ہیں کہ ان کے جو کنٹینٹ کے اندر الفاظ ہوں وہ کچھ اس طریقے سے گھما کے ڈالے جائیں کہ اس کے اندر ایک لفظ ہاؤ ٹو منی آ جائے. تو ہم SEO کے اوپر بھی بات کریں گے کہ SEO کے کنٹینٹ کے اندر کتنی اہمیت ہے. کاپی رائٹنگ فارمولاز اینڈ اسٹریٹجیز. کاپی رائٹنگ ایک تو کاپی رائٹ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کسی کی چیز کو چوری کر کے جیسے کاپی کر لیا جاتا ہے. وہ کاپی رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جیسے ہم اخبار کے اندر سب ایڈیٹر کہلاتا ہے جو سبنگ کرتا ہے, کسی سرخی کو اچھا بناتا ہے, سیٹ کرتا ہے. اسی طرح سے کاپی رائٹنگ جو ہوتا ہے وہ ویب کی دنیا کے اندر کاپی رائٹنگ کا ایک جملہ استعمال ہوتا ہے جو اس کی سرخیاں, ہیڈنگز اور فارمولاز اور تمام چیزوں کو اسٹریٹجیز وغیرہ اس کو سیٹ کرتا ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسی طرح سوشل میڈیا کانٹینٹ جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ چلتا ہے. سوشل میڈیا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, فیس بک پر جو پوسٹیں وغیرہ لگتی ہیں وہ سوشل میڈیا کانٹینٹ کہلاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکرپشن, ویڈیو ڈسکرپشن پڑے ہوتے ہیں وہ ہو گئے, یا ایک پوسٹ لگتی ہے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں. تو ایک پوسٹ لگتی ہے اور اس کے اوپر کچھ میٹر لکھا ہوا, اس کے اوپر میٹر لکھا ہوا ہوتا ہے. جو تصویر پوسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو لکھا ہی ہوتا ہے, لیکن اس پوسٹ کے ڈسکرپشن میں بھی میٹر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میٹر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ میں آتا ہے. تو سوشل میڈیا کی اس طرح کی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں. اس طرح سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو لگتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کے نیچے میں جو ہے وہ ٹائٹل آتا ہے, ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن ہوتا ہے. وہ اس ویڈیو کے متعلق ایک طرح سے ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ الگ سے اس کے اندر کر کے ڈالتے ہیں. یا تو وہ اس ویڈیو کا شارٹ ہوتا ہے کہ بھی ہمارا بیسیکلی اس ویڈیو کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اس کی طرف چلا جائے گا. پر یہ کیوں ڈالا جاتا ہے, یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی SEO کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو کو سرچ کرتا ہے, کسی اور الفاظ سے سرچ کرتا ہے, تو وہ ہماری اس ڈسکرپشن کے اندر پڑے لفظوں کی وجہ سے وہ ویڈیو ہماری وہاں پر بوسٹ کر جاتی ہے, آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ای بک رائٹنگ, وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. اس طرح سے کیس اسٹڈیز رائٹنگ, یعنی ایک یہ بھی ایک شعبہ. بہرحال اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ پورا کا پورا ایک الگ چیپٹر ہے, تو بتانے کی حد تک یہ میں نے رکھا ہے یہاں پر. اسی طرح سے پروڈکٹ, اصل میں جو اس وقت کنٹینٹ جو ہے وہ بیسیکلی پروڈکٹس جو ہیں اس کے اوپر ہے. بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, بہت زیادہ. کہتے ہیں نا جی, کماؤ پود بہت پسند آتے ہیں نا. اسی طرح سے آفس کے اندر جو مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو بھی شخص دیکھتا ہے, آفس کے ادھر ادھر کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ جو ان میں سے جو بھی ان کو دیکھتا ہے بڑی محبت سے دیکھتا ہے, بڑے پیار سے دیکھتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارا کماؤ پود جا رہا ہے. یعنی مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے اور ان کے سیلریز اور ان چیزوں کے لیے وہ تگودو کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کماؤ پود کہلاتا ہے. تو پروڈکٹس بیسیکلی یہ چیز جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی ایک بہترین اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے, کہ کیونکہ جب آپ کسی کو کما کر دینے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے آپ کے پاس بھی آتے ہیں, آپ سے لکھواتے بھی ہیں, اور آپ کی تحریر جو ہے وہ اس کے اوپر بننے والی ویڈیو کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور وہ خوشی خوشی آپ کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں. اب اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی عارف صاحب آپ جو ہے اپنے بارے میں کچھ لکھوائیں, میں خوش ہو جاؤں گا. مطلب ایک انٹرو میں اپنے بارے میں لکھوانا چاہ رہا ہوں, پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا, میں 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا انٹرو جو ہے بنا کے. اب یہ تو ہے خود نمائی ہے بھی, یہ بھی ایک اچھی چیز, اور اس سے میں کما نہیں سکتا, اس سے میں خوش تو ہو جاؤں گا لیکن اس سے میری جیب میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو دینے والے کو میں منہ گندا کر کے دوں گا, یا ٹھیک ہے لے جاؤ بھائی, آپ نے کوشش کی ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر میری جیب میں اس کے ذریعے سے کوئی اچھی پیمنٹ آ رہی ہے تو میں بڑا خوش ہو کے اس کو 10 کے بجائے 15 روپے دے کے کہوں گا کہ چلیں یہ ایک اور اچھی تحریر لکھ کے جائیں. تو یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن رائٹنگ یہ بہت طویل شعبہ ہے, اور اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہم اس کے اوپر بہت بات کریں گے انشاءاللہ. پریس ریلیز رائٹنگ, اب یہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں کہ کسی کمپنی تو خیر نہیں, کسی آرگنائزیشن یا پھر کسی پارٹی, سیاسی, مذہبی, یا پھر
کوئی ادارہ جو ہوتا ہے وہ اپنی پریس ریلیز کے لیے ایک بندہ رکھتا ہے, وہ پریس ریلیز لکھتا ہے اور پھر اس کو اخبارات کے لیے جاری کیا جاتا ہے یا پریس کانفرنس وغیرہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے. تو یہ اب تقریباً ختم ہو گیا, اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب بس ٹویٹر پہ ٹویٹس لے لی جاتی ہیں یا پھر جو وائٹس نوٹ ہوتا ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے, تو آگے سب ایڈیٹر یا رپورٹر خود ہی اس کو ری رائٹ کر لیتا ہے. ای میل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی, اس کو اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ یہ بھی کہلاتا ہے کہ نیوز لیٹر. ٹھیک ہے, منتھلی نیوز لیٹر ہوتا ہے, سالانہ نیوز لیٹر ہوتا ہے کہ سال بھر کے آپ کے جتنے بھی کام ہیں آپ ایک ای میل تیار کرتے ہیں, اس کے اندر وہ تمام چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں. پھر آپ کسی شخص کو, اگر آپ آرگنائزیشن ہے, چندے کے لیے اپیل کرنی ہے تو آپ اس کو اپنا نیوز لیٹر بھیجتے ہیں, وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا, وہ بطور ای میل بھیجا جاتا ہے. تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنے جو ایک سب آفس ہوتا ہے اس سے ایک پوری ڈیٹیل مانگتی ہے, تو وہ نیوز لیٹر لکھ کے ان کو دیتے ہیں. تو پوری ای میل کے ذریعے سے وہ ایک تفصیل ہوتی ہے, وہ لکھوائی جاتی ہے, اور اس پہ میں نے کام کیا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ. ایف اے کیو رائٹنگ, ایف اے کیوز رائٹنگ یعنی فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس. یہ اب نہیں چلتا, لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے. یہ ہے کیا بیسیکلی, یہ چیز جو ہے آپ کیوں ذہن میں رکھیے کہ ایک ویب سائٹ ہے یا ایک بلاگ ہے یا ایک ایپ ہے, آپ نے اس کو بنایا, کوئی فرضی سا نام رکھ لیتے ہیں, فلڈ ریلیف کے نام سے کوئی آپ نے ایپ بنائی, تو آپ نے وہ اس ایپ کے اندر آپ نے فلڈ کے حوالے سے لکھ دیا کہ پانی کتنا کیوسک جو ہے وہ اس یہاں سے نکلا, کس پوری اس کے اندر آپ نے ایسی مکمل اس کی کر دی. اب جو بندہ فنڈ دینے کے لیے آیا ہے اس کے ذہن کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوں گے, تو یہ جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں یہ آپ نے بیٹھ کے تیار کرنے, یعنی سوال بھی آپ نے کرنے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اپنے لکھے اپنی کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر. اب مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے موبائل بیچنا ہے, تو وہ موبائل جو بیچنے لگا یہ, تو وہ اس کے اوپر جو آنے والے سوال ہیں وہ خود ہی تیار کرے گا. مثال کے اوپر اس موبائل کی ویسے تو ڈسکرپشن میں آپ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, اس کے باوجود کیا یہ ہینگنگ ہوتا ہے, تو آپ اس کا سوال لکھیں گے, پھر اس کا جواب بھی آپ اس کے نیچے درج کر دیں گے, تو جو بھی اس پہ کلک کرے گا مختلف سوالوں کے جواب اس کو وہاں پر آلریڈی مل جائیں گے, تو بار بار سوال جواب کا آپشن نہیں ہوتا, پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ اب یہ ایک چیز لکھی جاتی ہے بیسیکلی. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہے ایک پورا کا پورا دماغ کا استعمال ہوتا ہے, تھنکنگ ہوتی ہے, جو آپ بیٹھ کے سوال تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ بیٹھ کے جواب لکھتے ہیں. تو یہ ایک مکمل, کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے میرے ایف اے کیوز جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اور ان کے جواب میں خود دوں گا یا پھر آپ دیں گے, تو آپ اس کے پہلے سوال کریٹ کر کے ان کو دے دیں گے, وہ جواب وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے یا خود ہی لکھ دیں گے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا جی, پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ جو ہے یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نہیں ہے کہ ایک پیپر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے جی یہ لیجیے اور اس کے اوپر پروف ریڈنگ کر کے دے دیجیے, بلکہ یہ وہ پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ ہے کہ آپ کو جو ہے بلاگ وغیرہ ای میل کیا جائے گا یا پھر آپ کو لکھ کے دے دیا جائے گا, تو اس کی آپ پروف ریڈنگ کریں گے یا پھر اس کے اندر ایڈیٹنگ کریں گے. تو یہ بھی کانٹینٹ رائٹنگ کی ہی کیس میں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, ٹاپ کانٹینٹ رائٹنگ ٹولز کون کون سے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جب ہم کانٹینٹ رائٹنگ لکھ رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, ٹھیک ہے, ٹولز, اور کون کون سی ہیلپنگ جو سائٹس ہیں یا ہیلپنگ چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. وہ بھی ویسے یہ شروع کی چیز ہے, سب سے پہلے کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ٹولز کو ڈسکرائب کیا جائے کہ وہ کون کون سے ہیں. تو یہ پیسے ابتدائی چیز ہے, بہرحال آپ کو یہاں پر مل گئی, تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. فری لانسنگ, کہ فری لانسنگ کیا ہے, کیسے ہو سکتی ہے اور کتنا اس کی ارننگ ہے. اس وقت جدید دور کے اندر فری لانسنگ کے کون کون سے نئے چہرے, نئی چیزیں فیسنگ جو ہے وہ شامل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اب کچھ ویب سائٹس ہیں وہ اب اس کو کر رہی ہیں فری لانس, آپ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, تو وہ ذرا بتا دیا جائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. میں ہے ویسے یہ بالکل ایک الگ شعبہ فری لانسنگ کہ پورا کا پورا الگ ایک چیپٹر ہے. تو بس آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کانٹینٹ رائٹنگ کے ذریعے سے آپ فری لانسنگ کیسے کما سکتے ہیں, فری لانسنگ رہتے ہوئے کانٹینٹ کے ذریعے سے آپ کیسے کما سکتے ہیں ارننگ.
اس کے ساتھ کیریئرس کو ہاں تھوڑا سا ہوگا کہ اگر آپ کنٹینٹ رائٹر بن گئے ہیں تو اب آپ کو کون کون سے طریقوں سے ارننگ ہوگی. ویسے وہ سمجھ ہی جاتا ہے بندہ کہ کون کون سے طریقوں سے ارننگ ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی ایک ٹچ ہم اس کا آپ کو دیں گے, ہاؤ ٹو امپروو رائٹنگ اسکلس. بہرحال آپ رائٹر ہیں اور اگر نہیں ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے, اس کے اوپر ہم اپنے اس سبق کے اندر بات کریں گے اور کہیں تفصیلی کہیں مختصر کوشش کریں گے اپنی کلاس کو کمپلیٹ کریں. چلیں جی, اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کنٹینٹ رائٹنگ. اور آ گیا میرا وہی پہلا سوال کہ جب آپ کنٹینٹ رائٹنگ کا ذہن بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو اب آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. ابتدائی طور پر جو ضرورت پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ویسے ہمارے سبق کے اندر ایک چیز آئے گی, لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں. کنٹینٹ رائٹنگ ٹوٹلی ڈیجیٹل میڈیا کی رائٹنگ کہلاتی ہے. جو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے کرتے ہیں اس کا پیپر سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیپر سے تعلق صرف اس حد تک ہے کہ پہلے آپ کم سے کم پیپر کے اوپر اگر اپنا ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے کچھ لکھتے ہیں, وہ ہے. لیکن آپ ٹوٹلی جو بھی چیز کریں گے کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر وہ ساری کی ساری ڈیجیٹل ہوگی. یا تو وہ کسی ویب سائٹ کے اوپر ہوگی, کسی ایپ کے اوپر ہوگی, یا پھر وہ ای میل وغیرہ کے ذریعے ہوگی. تو اس لیے صرف انہی چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. پیپر وغیرہ اور وہ چیزیں جو ہے وہ کریٹو کانٹینٹ میں کریٹو رائٹنگ میں آ جائے گی. ابتدائی ضروریات میں سب سے پہلے کمپیوٹر, پھر لیپ ٹاپ یا پھر موبائل. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کمپیوٹر اس لیے ضروری ہے, کمپیوٹر پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. کیسے؟ موبائل میں آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی, چھوٹا سا موبائل ہے, کتنی دیر آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے انٹرنیٹ کی, یعنی انٹرنیٹ کی سہولت اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ آسانی سے کام کر سکیں گے, کیونکہ ٹوٹل کام جو ہے وہ سارا کا سارا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. آگے جو ہے وہ ہے اس پورے پروسیس میں جو ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی, یعنی درکار سافٹ ویئر جو ہیں وہ کون سے ہیں. ہمیں جو سافٹ ویئر ضرورت ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے ایم ایس آفس, ان پیج اور یونیکوڈ کنورٹر. یہ 3 سافٹ ویئر میں چاہیے. ایم ایس آفس جو ہے وہ انگلش کانٹینٹ جو وغیرہ اس کے لیے ہوتا ہے, انگریزی تحریر یا کانٹینٹ وغیرہ جو بہترین طریقے سے ہم اس کو لکھ کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے اس میں آسان ہوتا ہے کام کر کے دکھانا, اس کی ہیڈنگ وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ طریقے سے دکھا سکتے ہیں جیسے آپ دکھانا چاہتے ہیں. اس میں کلپ آرٹ تصاویر بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو آپ دکھا رہے تھے ان کو طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. اس طرح سے ان پیج ہے, ان پیج کے اندر اردو رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں, اور یہاں بھی وہی ہے کہ آسان ہوتا ہے کمپوزنگ کرنا, فائل کو سیو رکھنا, یہ بہت آسان ہے. اس طرح سے اس کی بھی آپ اچھی ہیڈنگس بنا سکتے ہیں جیسے یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے, اور اس کی ایک اچھی بات ہے کہ کتاب یا لٹریچر وغیرہ آپ اس پہ ٹھیک سے کر سکتے ہیں. پیڈ ورک جو ہوتا ہے, یونیکوڈ کنورٹر جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. تو بیسیکلی یونیکوڈ کنورٹر یعنی یونیکوڈ ٹیکسٹ خدا کون سا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی ہے. یونیکوڈ ٹیکسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں, جو ٹیکسٹ لگا ہوا ہوتا ہے اردو میں. اسی ساتھ جو ویب سائٹ کے اوپر ٹیکسٹ ہوتا ہے, جو وہ ورڈنگ جو ہوتی ہے وہ اردو کے اندر وہ ان پیج میں کنورٹ کرنی پڑتی ہے جب بھی وہ ان پیج میں آتی ہے. اس طرح سے ایم ایس آفس کی جو ورڈنگ ہوتی ہے جب وہ ان پیج میں لے کے آتے ہیں تو وہ ان پیج کی ہوتی ہے, وہ ان پیج میں جب آتی ہے تو اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں, ایررز آ جاتے ہیں. اس طرح ان پیج کی جو ورڈنگ ہوتی ہے, جو الفاظ ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ کاپی کر کے فیس بک پہ ڈالیں گے یا ویب پہ ڈالیں گے تو وہ ویب پہ اس طرح کی نہیں نظر آئے گی جس سے آپ نظر آ رہے تھے, بلکہ وہ سارے کے سارے ایرر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو یعنی یہ جو وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ یونیکوڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو فیس بک وغیرہ پہ موجود ہوتا ہے. تو اس پر ان پیج سے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے یونیکوڈ میں, اور اس کے لیے جو سافٹ ویئر ضرورت پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یونیکوڈ کر کے پھر اس کو فیس بک وغیرہ پر ڈالتے ہیں یا ویب پر ڈالتے ہیں. اور اگر وہاں کا کوئی ٹیکسٹ آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کنورٹ کر کے پھر اپنے ان پیج میں لے آتے ہیں, اس کے اوپر پھر بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح سے اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے, اس سافٹ ویئر کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں اس میں انسٹالیشن جو ہے ایک مسئلہ آتا ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ تو سب سے پہلے آپ اپنا ایم ایس آفس وہ کنورٹ کر وہ انسٹال کریں, پھر اس کے بعد آپ اپنا
یونیکوڈ انسٹال کریں تو آسانی سے یہ ہو جائے گا. تو یہ ہے آج کی ہماری مکمل کلاس. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کنٹینٹ ریڈنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس پہ ہم بات کریں گے.